سندھ، پنجاب اور خیبر پختونخوا میں دھند، موٹر ویز اور قومی شاہراہوں پر ٹریفک کی روانی متاثر۔ موٹر وے M1 پشاور سے سوابی، M2 لاہور سے کوٹ مومن اور M4 پنڈی بھٹیاں سے ملتان تک بند۔ لاہور سیالکوٹ موٹر وے M11 پر ٹریفک معطل۔ حد نگاہ بہتر ہونے پر موٹر وے M3 اور M5 کو ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا۔ علامہ اقبال ایئرپورٹ پر پروازوں کا شیڈیول متاثر۔ ملک بھر میں بارش اور برفباری کا الرٹ جاری۔ خیبر پختونخوا میں آج سے پہاڑوں پر برفباری کا امکان۔ پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ اور برفانی تودے گرنے کا خدشہ۔ چترال، دیر، سوات، شانگلہ، کوہستان، مالاکنڈ، بونیر، مانسہرہ میں بارش متوقع۔ مغربی ہواؤں کا سلسلہ کل سے بالائی علاقوں میں پہنچے گا۔ بارشوں اور برفباری سے شدید سردی کی لہر کا الرٹ جاری۔ وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی کا فرنٹیئر کور بلوچستان نارتھ ہیڈ کوارٹرز کا دورہ۔ FCC بلوچستان نارتھ کے چاکو چوبند دستے نے سلامی پیش کی۔ محسن نقوی اور سرفراز بگٹی کی یادگار شہداء پر حاضری، پھول رکھے اور فاتح خانے کی۔ محسن نقوی اور سرفراز بگٹی کا شہداء کی لازوال قربانیوں کو خراج عقیدت۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ FCC کی فتنہ ہندوستان کے خاتمے کے لیے قربانیاں ناقابل فراموش ہیں۔ FCC بلوچستان نارتھ کے افسران اور جوانوں کی بہادری پر ناز ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان بولے کہ حکومت دہشت گردی کے خلاف جنگ میں اپنی فورسز کے شانہ بشانہ ہے۔ ایران کی صورتحال پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس۔ امریکی اور ایرانی مندوب کے ایک دوسرے پر الزامات۔ امریکی مندوب نے کہا کہ ایران میں مظاہرین کا قتل عام نہ رکا تو مختلف آپشنز موجود ہیں۔ ایران ایک طرف مذاکرات کی بات کرتا ہے، دوسری طرف اس کا طرز عمل بالکل برعکس ہے۔ امریکہ ایران کے بہادر عوام کے ساتھ کھڑا ہے۔ ایران میں جبر اور تشدد سے عالمی امن کو خطرہ ہے۔ ایرانی مندوب غلام حسین کا امریکی مندوب پر جھوٹ بولنے کا الزام۔ کہا ایران میں خانہ جنگی بھڑکانے اور غیر ملکی مداخلت کے لیے حالات پیدا کرنے کی کوشش کی گئی۔ دہشت گردوں نے مظاہرین پر داعش کی طرز پر حملے کیے۔ ایران کشیدگی چاہتا ہے اور نہ تصادم، جارحیت کا فیصلہ کن جواب دیں گے۔ ایران کے معاملے پر امریکہ کا سلامتی کونسل کا اجلاس بلانا شرمناک ہے۔ پاکستانی مندوب کا ایران اور خطے کی صورتحال پر تشویش کا اظہار۔ سفارتکاری اور مذاکرات سے مسائل حل کرنے کا مشورہ۔ عاصم افتخار نے سلامتی کونسل اجلاس سے خطاب میں کہا کہ ایک مستحکم اور پرامن ایران پاکستان کے مفاد میں ہے۔ پاکستان ایران اور خطے کی صورتحال کا بغور جائزہ لے رہا ہے۔ اقوام متحدہ کا چارٹر طاقت کے استعمال اور بیرونی مداخلت کی مخالفت کرتا ہے۔ فریقین عالمی قوانین کا خیال رکھیں اور تحمل کا مظاہرہ کریں۔ روسی مندوب نے کہا کہ امریکہ ایران سے متعلق خوف و ہراس پھیلا رہا ہے۔ ایران مخالف امریکی دھمکیوں اور طاقت کے استعمال کی مخالفت کرتے ہیں۔ بیرونی قوتوں کا مقصد اسلامی جمہوریہ ایران کو ختم کرنا ہے۔ روس ایران کی سالمیت اور شہریوں کے تحفظ کے لیے پرعزم ہے۔ چینی مندوب نے کہا کہ امریکہ ایران کے خلاف طاقت کے استعمال کی کوششیں ترک کر دے۔ ایران کو اپنے فیصلے کرنے میں آزادی ہونی چاہیے۔ امریکہ ایران پر حملہ نہیں کرے گا۔ بین الاقوامی سفارتکاری اور ایران کی یقین دہانیاں کام کر گئیں۔ امریکی صدر نے حملے کا ارادہ ترک کر دیا۔ الجزیرہ نے لکھا کہ ٹرمپ نے ایران کو حملہ نہ کرنے سے آگاہ کر دیا۔ عرب قیادت نے ٹرمپ کو حملہ نہ کرنے پر قائل کیا۔ برطانوی اخبار دی ٹیلی گراف کی رپورٹ میں انکشاف۔ سعودی عرب، قطر اور عمان نے واشنگٹن سے ہنگامی مذاکرات کیے۔ ٹرمپ سے کہا کہ تہران کو اچھے عمل کا موقع دینا چاہیے۔ نیو یارک ٹائمز نے دعویٰ کیا کہ اسرائیلی وزیر اعظم نے ٹرمپ کو ایران پر حملہ نہ کرنے کا کہا۔ نیتن یاہو نے کہا کہ اسرائیل تیار نہیں۔ ایرانی پاسدارانہ انقلاب کی بری فوج کے کمانڈر محمد کرامی نے کہا ایران کو ایک جامع اور ہائبرڈ جنگ کا سامنا ہے۔ دشمن کی کسی بھی غلطی کا فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ امریکہ نے ایران پر نئی پابندیاں کا اعلان کر دیا۔ مظاہرین پر تشدد کے الزام میں علی لاریجانی سمیت 5 اعلیٰ حکام پر پابندی۔ ایران کے بینکنگ نیٹ ورک کی 18 افراد اور ادارے شامل۔ امارات، برطانیہ، سنگاپور میں قائم فرنٹ کمپنیز پر بھی پابندیاں عائد۔ حکومت کا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں برقرار رکھنے کا فیصلہ۔ پیٹرول کی قیمت 253 روپے 17 پیسے برقرار رہے گی۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت 257 روپے 8 پیسے فی لیٹر پر قائم۔
حکام کے مطابق قیمتیں برقرار رکھنے کا فیصلہ عوام کو مزید مہنگائی کے بوجھ سے بچانے کے لیے کیا۔ اور انڈر 19 ورلڈ کپ میں قومی ٹیم کا پہلا امتحان، پاکستان اپنا افتتاحی میچ آج انگلینڈ کے خلاف کھیلے گا۔ آسٹریلیا اور آئرلینڈ کی ٹیمز ون ہاک میں آمنے سامنے ہوں گی۔ افغانستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان بلائیو میں مقابلہ ہوگا۔ ایران نے مظاہرین کو پھانسی دینے کی خبریں مسترد کر دی۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کا کہنا ہے کہ ایران میں لوگوں کو پھانسی دینے کا کوئی منصوبہ نہیں۔ امریکہ جون جیسی غلطی نہ دہرائے۔ حالیہ مظاہروں میں ہزاروں افراد کی ہلاکت کے دعوے بے بنیاد ہیں۔ ایرانی عدلیہ نے بھی کہا کہ مظاہروں کے دوران گرفتار عرفان سلطانی کو سزائے موت نہیں دی گئی۔ ایران میں مظاہرین کی ہلاکتوں پر ایرانی وزیر دفاع کا بڑا دعویٰ۔ عزیز نصیر زادے کہتے ہیں مظاہرہ کرنے والے رہنماؤں نے اپنے کارکنوں کو خود مارا۔ جعلی انبات ظاہر کرنے کا مقصد عوام میں اشتعال پیدا کرنا تھا۔ کچھ مظاہرین کی موت منشیات کے استعمال کی وجہ سے ہوئی، جبکہ دوسری طرف تہران میں برطانوی سفارت خانہ بند، برطانیہ کا قطر سے اپنے فوجی نکالنے کا فیصلہ، اسپین، پولینڈ، اٹلی کا شہریوں کو ایران چھوڑنے کا مشورہ۔ امریکی سینیٹر لنزی گراہم ایران پر حملے کے موقف پر قائم، کہا کہ ایران کے خلاف کارروائی نہ ہونے سے متعلق خبریں درست نہیں۔ سوال یہ ہے کارروائی بڑی ہونی چاہیے یا چھوٹی؟ میں ایران میں بڑی کارروائی کا حامی ہوں۔ ترکی نے ایران میں فوجی کارروائی کی مخالفت کر دی۔ ترک وزیر خارجہ حاکان فیدان نے زور دیا کہ مسائل کو بات چیت کے ذریعے حل کیا جائے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کا چینی ہم منصب وانگ یی سے ٹیلی فونک رابطہ۔ خبر ایجنسی کے مطابق عباس اراغچی نے ایران کی تازہ ترین صورتحال سے چینی وزیر خارجہ کو آگاہ کیا۔ ایرانی وزیر خارجہ نے کہا کہ مذاکرات کے ساتھ ساتھ بیرونی جارحیت کا مقابلہ کرنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ چین کا فریقین سے ایران کے معاملے پر تحمل سے کام لینے کا مطالبہ۔ چینی وزیر خارجہ بولے کہ چین دوسروں پر اپنی مرضی مسلط کرنے کا سخت مخالف ہے، دنیا کو جنگل کے قانون کی طرف دھکیلنے کی مخالفت کرتے ہیں۔ چین بین الاقوامی تعلقات میں طاقت کے استعمال یا دھمکی کی مخالفت کرتا ہے۔ ایران میں کوئی رجیم تبدیلی نہیں ہوگی، جارحیت سے امریکہ اور اسرائیل کو کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ امریکی ماہر بین الاقوامی سیاسی تجزیہ کار جان میئر شائمر کا کہنا ہے کہ ایران آبنائے ہرمز بند کر سکتا ہے۔ اسرائیل اور امریکہ کے پاس ایرانی میزائلوں کو روکنے کی صلاحیت نہیں۔ امریکہ نے وینزویلا کا تیل عالمی منڈی میں بیچنا شروع کر دیا۔ فروخت کے لیے وینزویلین تیل کی مالیت $500 ملین ہے۔ امریکی عہدیدار نے وینزویلین تیل کی پہلی فروخت کی تصدیق کر دی۔ امریکی حکام کے مطابق اگلے دنوں اور ہفتوں میں مزید تیل کی فروخت متوقع ہے۔ وینزویلا کے 30 سے 50 ملین بیرل تیل امریکہ کو ملے گا۔ وینزویلا کے پاس دنیا کے سب سے بڑے تیل کے ذخائر موجود ہیں۔ ادھر امریکی فوج نے بحیرہ کیریبین میں ایک اور ٹینکر ویرونیکا کو ضبط کر لیا۔ امریکی حکام کے مطابق جہاز ٹرمپ کی پالیسی کی خلاف ورزی پر ضبط کیا گیا۔ صدر کا عالمی تنازعات میں تیزی سے اضافے پر اظہار تشویش۔ پیوٹن کا کہنا ہے کہ دیرینہ تنازعات شدت اختیار کر رہے ہیں، دنیا میں نئے تناؤ کے مراکز ابھر رہے ہیں، مسائل کے حل کی تلاش ختم ہو رہی ہے۔ یہ صورتحال بین الاقوامی امن و استحکام کے لیے خطرہ ہے۔ روس نے دوسری بار یوکرین پر اورشنک میزائل سے حملہ کیا۔ فرانسیسی صدر میکرون کا کہنا ہے کہ طویل فاصلے تک مار کرنے والے اورشنک میزائل سے حملہ ایٹمی طاقت کا واضح اشارہ ہے۔ روسی حملہ یورپ کے لیے واضح پیغام ہے، ہم نشانے پر ہیں۔ اگر ہم حیثیت برقرار رکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں ان ہتھیاروں پر سبقت لے جانا ہوگی۔ امریکی ٹیرف نے بھارتی معیشت کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ مودی سرکار کا کوئی دعویٰ ہدف تک نہیں پہنچا۔ وال اسٹریٹ جرنل نے بھارتی معاشی تبدیلیوں کی کلید کھول دی۔
رپورٹ کے مطابق مودی سرکار کی نام نہاد معاشی اصلاحات معاشی صورتحال کے لیے ناکافی ہیں۔ بھارت کو فری مارکیٹ بنا کر ہی مسائل میں کمی ہوگی۔ ایران میں 800 افراد کی سزائے موت معطل کر دی گئی۔ امریکہ نے 800 افراد کی سزائے موت کو روکا۔ وائٹ ہاؤس ترجمان کیرولائن لیوٹ کی پریس بریفنگ، کہا کہ صدر ٹرمپ صورتحال کا جائزہ لے رہے ہیں۔ ایران میں تمام ممکنہ آپشنز پر غور جاری ہے، آئندہ کے اقدامات کا فیصلہ کریں گے۔ مزید کہا وینزویلا کی عبوری حکومت نے صدر ٹرمپ کی تمام شرائط مان لی۔ عبوری حکومت نے صدر ٹرمپ اور امریکہ کی تمام اہم شرائط پر تعاون کیا ہے۔ وینزویلا سے تعلقات کو مضبوط بنانے کے امکانات پیدا ہو گئے۔ امریکہ نے ایران پر نئی پابندیوں کا اعلان کر دیا۔ مظاہرین پر تشدد کے الزام میں علی لاریجانی سمیت 5 اعلیٰ حکام پر پابندی۔ ایران کے بینکنگ نیٹ ورک کے 18 افراد اور ادارے شامل۔ امارات، برطانیہ، سنگاپور میں قائم فرنٹ کمپنیز پر بھی پابندیاں۔ ٹرمپ کا ایران پر حملے کا ارادہ نہیں، الجزیرہ کا دعویٰ۔ الجزیرہ نے اپنی رپورٹ میں لکھا کہ امریکی صدر نے ایران کو حملہ نہ کرنے سے آگاہ کر دیا۔ خبری ایجنسی کے مطابق عرب قیادت نے امریکہ کو حملہ نہ کرنے پر منایا، کہا کہ ایران کو ایک اور موقع دیا جائے۔ سعودی عرب، قطر اور عمان ٹرمپ کو قائل کیا۔ خبر ایجنسی روائٹرز کے مطابق قطری ایئر بیس سے اڑنے والے طیارے واپس الوداعد پہنچ گئے۔ قطر میں الوداعد ایئر بیس پر سیکیورٹی الرٹ میں بھی نرمی۔ گزشتہ روز الوداعد ایئر بیس پر سیکیورٹی الرٹ کی صورتحال تھی۔ امریکہ اور برطانیہ نے اپنے کچھ فوجیوں کو بھی واپس بلا لیا تھا۔ دوسری طرف فائنینشیل ٹائمز نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران نے امریکہ کو کئی معاملات میں یقین دہانیاں کرائیں۔ مظاہرین کو پھانسی نہ دینے کی یقین دہانی پر پیش رفت ہوئی۔ واشنگٹن فی الحال ایران کو موقع دینا چاہتا ہے۔ ایران نے فضائی حدود بندش کے بعد دوبارہ کھول دی۔ اپوزیشن لیڈر کی تقرری کا نوٹیفیکیشن کب ہوگا؟ اپوزیشن جماعتوں کو اسپیکر کے فیصلے کا انتظار۔ قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کی تقرری کے لیے کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال۔ مشاورتی عمل بھی مکمل ہو گیا۔ اپوزیشن اتحاد کے محمود اچکزئی اپوزیشن لیڈر کے لیے واحد امیدوار ہیں۔